کچھ کام نہیں آتا، کیونکہ لوہے محفوظ پر لکھ دیا گیا۔ اب اس کی مثال دوں گا تو آپ کو کچھ بات سمجھ میں آئے گی۔ لوہے محفوظ میں کچھ بھی نہیں لکھا، ورنہ ہر مخلوق اور انسان کہہ سکتا تھا جب تو نے لکھ ہی دیا ایسا تو میں دوسری طرف کیسے جا سکتا تھا، میری تقدیر میں ہی لکھ دیا گیا تھا۔ یہ مضمون میں نے کئی دفعہ انگلش میں اسے کہتے ہیں پری ڈیسٹینیشن، کیا یہ تقدیر میں لکھا ہے سب کچھ، میں کیا بنوں گا۔ ابلیس کی بھی تقدیر میں لکھا تھا کہ وہ ابلیس سے شیطان بنے گا، یہ سب کچھ ایسے سمجھے نبی۔ اب جو خدا نے رہنمائی کی اور بتایا، پتہ لگا کہ نبیوں نے غلط سمجھا۔ اس کی مثال دیتا ہوں میں۔ محمد صاحب ایک دن تشریف لے گئے علی کے گھر، بی بی فاطمہ بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ کہا میں نے سنا ہے کہ تو تہجد نہیں پڑھتا۔ اب نہ سننے والی بات ہے تو توجہ دینا ذرا۔ اب لوہے محفوظ پر کیا ہے؟ تو علی نے آگے سے جواب دیا میری تقدیر میں ہی نہیں ہے۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی، نہیں اٹھا گیا مجھ سے، تو میری تقدیر میں نہیں ہے کہ میں تہجد پڑھتا۔ لوہے محفوظ پہ یہ لکھ دیا گیا ہے۔ اب وہاں محمد صاحب ہاتھ مارتے ہیں اپنی ران پر کہ انسان کتنا بیسی ہے، تو وہاں بتاتے نا، کہتے بھائی علی واقعی تیری تقدیر میں نہیں ہے، لوہے محفوظ پہ لکھا ہوا ہے۔ اب دیکھیں ایک اور واقعہ بتا کے یہ لوہے محفوظ کا جو کانسیپٹ ہے، یہ کتاب خدا کے واسطے اس کو چھوڑ دو۔ یہ جو صوفیہ کل افشانیاں کر کے گئے ہیں، آج مسیح زماں ہے یہاں پہ، خدا کا دل۔ خدا نے موسیٰ کو کہا اے موسیٰ، اب لوہے محفوظ پر جو موسیٰ سمجھا اس سے وہ یہ تھے کہ اس پہ عذاب آوے آوے۔ جب چلنے لگے موسیٰ تو خدا نے کہا یہ جو میں پیغام دے رہا ہوں تو یہ ذرا نرمی سے بات کریے۔ پتا تھا اس کے کریکٹر کا کہ تیش میں آ جاتا ہے، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا اور عیش میں یاد خدا نہ رہی۔ یعنی ذرا نرمی سے بات کرنا۔ کون کہہ رہا ہے؟ خدا۔ شاید مان جائے۔ بھائی لوہے محفوظ پہ لکھا ہوا تھا تو کیوں کہا رہا تھا کہ نرمی سے بات کر؟ وہ تو لکھا ہی ہوا ہے، انہیں جہنم میں جانے جانا ہے۔ جو موسیٰ کا تعلیم جو سمجھا وہ لوہے محفوظ پہ لکھی ہوئی، تو پھر خدا کیوں کہہ رہے ہیں؟ پھر تیسری مثال دے کے ختم کر دیتا ہوں۔ اگر ہم کہیں گے تو شکایت ہوگی ان کو ان کے قرآن کی طرف ہی لے جاتے ہیں۔ اگر لوہے محفوظ پر یہ سب کچھ لکھ دیا گیا ہے کہ یہ شیطان بنے گا، یہ حیوان بنے گا، یہ بنے گا، یہ ایسی بری حرکتیں کرے گا، اس نے قتل کرنے سب کچھ کرنا ہے، تو اب وہ قرآن میں خدا یہ کیوں رو کے کہہ رہا ہے وہ بھائی میں تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا؟ لو جی لوہے محفوظ فی دھجے میں کہہ دی خدا نے خود، میں تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا؟ میں تو بہت رحم کرنے والا اور قدردان خدا ہوں، قدردان خدا ہوں۔ بھائی کہاں گئی تمہاری لوہے محفوظ؟ ہاں؟ تو کوئی لوہے محفوظ نہیں ہے۔ انسان ہر روح کو یہ چانس دیا گیا ہے، موقع، وہ جو چاہے بن جائے۔ وہ جب بوڑھا ہو گیا وہ اقبال، تو پھر اس کی سمجھ میں آئی، اس کی کھوپڑی میں پڑا تھوڑا سا، جو تھوڑا سا پڑا تھا وہ بھی نہیں بتایا اس نے، ورنہ اسے کافر کہتے ہیں۔ کہ وہ کیا ہے اطہر وہ شعر
کہ یہ بندہ اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جنت جان. بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو فقیر صاحب وہ کتاب کہاں چلی گئی جس میں محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے؟ نکالو عمل کو بیچ جی حضور بالکل صحیح ہے۔ میں کہ پتہ لگا، بڑی اس نے ریسرچ کی کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، تو بھئی عمل سے زندگی بنتی ہے تو لوح محفوظ کیا چیز ہے جس میں سب کچھ لکھ دیا گیا ہے؟ بلکہ یوں ہونا چاہیے تھا، تو ہزاروں عمل کر لے، تمہیں جانا جہنم میں ہی ہے، کیونکہ میں نے لکھ دیا لوح محفوظ پر تو جو مرضی کر لے، میں نے تو لکھ دیا لوح محفوظ پر کہ تو جہنمی ہے۔ تو پھر سارا قرآن غلط ہو جاتا ہے، بائبل غلط ہو جاتی ہے، انجیل۔ میں تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا؟ میں تو قدردان ہوں۔ پھر یہی نہیں کہتا، آگے جا کے اور دھجیاں بکھیر، خدا بھی کیا ہے اپنی تعلیم کی آپ ہی دھجیاں بکھیرے جا رہے ہیں۔ ابا جان آپ کو یاد نہیں ہے آپ نے قرآن میں کیا کہا تھا، تورات میں کیا کہا تھا، انجیل میں کیا کہا تھا؟ اور کہہ رہا ہے کہ فَاسْکُرُونِی أَذْکُرْکُم، اپنے پیار میں شرط نہیں لگائی، آئے آئے تم مجھے یاد تو کر کے دیکھو، میں تمہیں ہمیشہ یاد کرتا ہوں۔ آئے ہائے بھائی کہاں گئی وہ لوح محفوظ؟ ہونا یوں کہنا چاہیے تھا خدا کو، تم جتنا مرضی چاہو یاد کرو، روزے رکھ رکھ کے تم ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جاؤ، میں نے تو لوح محفوظ پہ لکھ دیا ہے تمہارے متعلق، جو کرنا کر لو، میں جھوٹا نہیں ہوں گا، میں نے تمہیں لکھ دیا کہ تو جہنمی ہوگا، میں نے لکھ دیا تو یہ ہوگا، میں نے لکھ دیا تو یہ ہوگا۔ تو آج کے بعد نہ وہ کتاب ہے لوح محفوظ پر، ہے جی، اور نہ وہ کوئی تقدیروں میں لکھا ہوا ہے۔ وہ جو لکھا ہوا ہے وہ یہ لکھا ہوا ہے کہ میں قدردان ہوں، جب بھی تو بدلے میں تیرے لیے کھڑا ہوں۔ قرآن کی تعلیم انجیل سے تو پتہ لگتا ہے، خدا کہتا ہے کہ یوں کہتا ہے کہ میں نے تو کچھ لکھا ہی نہیں، میں نے تو تجھے کوڑا کاغذ دیا۔ وہ کیا ہے جی، میرا جیون کوڑا کاغذ، کوڑا ہی رہ گیا، اس پہ لکھا ہی کچھ نہیں آپ نے۔ پرچہ دیا آپ کو کوڑا کاغذ، یا وہ سارے گچ مچ کر کے دیتے پرچہ؟ کوڑا کاغذ، اور آپ اس کوڑے کاغذ کو ہی پکڑا دیں ایگزامر کو جو امتحان لے رہا ہے، وہ کہے گا خدا کے بندے یہ لکھا تو کچھ بھی نہیں ہے، انہوں نے کہا بس کوڑا ہی کافی ہے، میں پاس ہو جاؤں گا۔ تو یہ سب کچھ انسان پر ہے، وہ کیا اس چیز کو اپنی زندگی کا مقصد سے پورا کرتے ہیں۔ اب دیکھیں نا فقیر صاحب، میرے وقت میں 12,000 مسیح تھے، اگر مجھ سے کوئی اچھا ہوتا تو وہ بن جاتا، کیونکہ یہ فیئرنس ہے، انصاف ہے خدا کا۔ 12,000 میں سے وہ سارے آہستہ آہستہ وہ ہونے لگے، کوالیفیکیشن سخت آ گئی۔ وہ ایسے ہی ہے جیسے اولمپک کے اندر 25 آدمی بھاگتے ہیں 10,000 لوگ کے لیے، جو جو وقت کی کوالٹی آتی جاتی ہے، وہ 25 میں سے 15، 15 میں سے 10، 10 میں سے 8، 8 میں سے وہ جب نزدیک آتی ہے کوالٹی، تو پھر 3 رہ جاتے ہیں، 2 آتا ایک ہے، انعام ایک لے کے جاتا ہے یا 2 لے کے جاتے ہیں، بتائیں؟ ایک لگے. ایک لے کے۔ تو کوئی اور مجھ سے بہتر ہوتا تو خدا اس کو چن لیتا۔ 4 نبی پوٹینشلی تھے جن کو جبرائیل نے چننا چاہتا تھا، ایک تھا عیسیٰ جیسی طبیعت کا، اس کو نہیں چنا،
جبرائیل نے کہ میرا پہلے ہی متھا لگ چکا ہے اس سے، خدا کی بات چلی گئی۔ ایک تھا موسیٰ، جبرائیل نے کہا اس کو بھی آزمایا ہوا ہے۔ ایک تھا ابراہیم جیسا، جبرائیل نے کہا اس کو بھی آزمایا ہے۔ ایک نوح جیسا، ان سب کو میں نے آزمایا ہوا ہے۔ اسے تو ایسی تلاش تھی جو ان جیسا نہ ہو، ان سے بہتر ہو، تو پھر محمد صاحب کو چنا کہ یہ نہیں ہٹے گا پیچھے، اس نے خدا کی توحید کرا کے چھوڑ دی ہے، تو ہمیں سارے ہی آ جائیں، عیسیٰ آ جائے، موسیٰ آ جائے، نوح آئے، اس نے خدا کی توحید ایک کر کے چھوڑ دی، تو اس کو چن لیا۔ تو کہاں گئی لوہے محفوظ؟ تو آج کے بعد پلیز اس جواب کے بعد اپنے اس ایمان کو بھی تھوڑا سا تبدیل کریں، اور یہ جواب سب کے لیے۔ آپ کو محمد صاحب کی مثال دے دی، موسیٰ کی مثال دے دی، آپ کو 3 4 مثالیں دی ہیں میں نے، ٹھیک، اور خدا کی مثال دے دی قرآن میں، انجیل میں، کہ اگر لوہے محفوظ ہے تو پھر وہ ایسی اپنی تعلیم کی دھجیاں بگیڑتا ہے لوہے محفوظ کی۔ تو اب میں نے سب آپ کی الہامی کتابوں سے، آپ کی نبی مثال دے کر بتا دیا ہے کہ لوہے محفوظ پر کچھ بھی نہیں ہے، صرف کوڑا کاغذ پڑا ہوا ہے، واہ، لکھ لے اس پہ جو کچھ لکھنا ہے۔ پوچھیں جی، جواب مطمئن ہے؟ جی برادر سکندر صاحب، آپ کا سوال کے جواب، آپ کے سوال کا آپ کو جواب مکمل طور پہ مل گیا جی، یا کوئی اور اس میں جی وضاحت جی ہے؟ جی جی بہت ویل ایکسپلینڈ، بہترین جواب ہے جناب، ٹھیک ہے بہترین جواب ہے، جی۔ تھینک یو۔ تو اگر ہم بدل بھی جائیں اور آج فقیر صاحب اپنے آپ کو سمجھ کر تبدیل کریں، تو ہم نے نبیوں کی کوئی بےزتی نہیں کی، انہوں نے جو سمجھا بیان کیا، انہوں نے جو سمجھا اپنی روحانیت کے متعلق بتایا، تو کوئی بےزتی نہیں ہے، ان سے ہم نے کچھ سیکھا بھی ہے۔ دیکھیں نا، آپ جب پھر یہ صوفیت میں یہ ہوتا تھا، کیا بات ہے صوفیت کی بھی، کہ جب وہ ایک، جیسے یہ بابا بلے شاہ، ایک ہی مثال نہیں، ویسے مثالیں تو لاکھوں ہیں، وہ ایک صوفی کو چھوڑ کے مرشد کو دوسرے کے پاس چلے جاتے تھے، دوسرے کو چھوڑ کے تیسرے کے پاس، تیسرے کو، ان کی پیاس نہیں ختم ہوتی تھی، پیاس ابھی رہ جاتی تھی، باقی بھوک رہ جاتی تھی، تو جب ان سے پوچھا جاتا تھا ان کے پہلے مرشد سے، تو وہ یہ نہیں کہتے تھے انہیں تو کچھ سکھایا ہی نہیں۔ داتا علی کشف المحجوب میں کہتے ہیں کہ صوفیت وہ ہمیشہ یہ کہتی تھی، ان سے جو کچھ خدا نے مجھے سکھایا میں شکر گزار ہوں، اب میں نے مرشد تبدیل کیا ہے، اس سے جو کچھ خدا سکھائے گا میں اس کا بھی شکر۔ تو اس طریقے سے وہ، ان کی پیاس نہیں بجھتی تھی تو وہ چلتے رہتے تھے۔ تو اب کیا کہتے ہیں، یہ منصور بن حلاج یہ مرید تھے حضرت جنید کے، جنید بغدادی کے۔ تو جنید بغدادی ان پہ غصہ کر گئے کہ مجنون قسم کا شخص ہے۔ وہ ہوا یہ کہ وہ جنید کو چھوڑ کے کہیں اور چلے گئے، ادھر سے بھی تشکی نہیں ہوئی، پیاس نہیں بجھی، تو شبلی کو چھوڑ کے صحیح شخصا کے پاس چلے گئے، ادھر بھی نہیں تو وہ بدلتے رہتے تھے، پتہ نہیں کتنے انہوں نے وہ مرشد بدلے ہیں۔ تو جنید کہنے لگا یہ کیا مجنون قسم کا شخص ہے، اس کی پیاس نہیں بجھتی تھی۔ ہاں پیاس بجھی اس کی جب ہم نے دیکھا ہے تجھے دل کی نظروں سے، تیری تعریف کروں بیاں کیسے، آیا وہ آخر میں جا کے جب خدا سے ملن ہوا تو وہاں پیاس بجی۔ ٹھیک ہوتا ہے،
لیکن دنیا دار جو کہتے ہیں جی اس سے تو کچھ ملا ہی نہیں ہمیں، اس کی برائیاں شروع کر دیتے ہیں. نہیں، ہم بلکہ کہا کریں کہ جو ہمیں صوفیہ سے ملا روحانیت میں، کھانے پینے میں نہیں، ہماری دعائیں پوری کرنے میں نہیں. وہ کیا دعائیں پوری کریں گے تمہاری؟ دعائیں تو تمہاری انبیاء نہیں پوری کر سکتے. جو روحانیت میں ہمیں ملا ہم ان کے شکر گزار، پیروں کے بھی، ابدال کے بھی، کتب کے بھی، جو بھی ہے، جو جو ملا ہم شکر گزار ہے. بھئی میری پیاس نہیں بجھی، میں آگے جا رہا ہوں، تو کوئی بیچتے نہیں. جی جی، مقام ادب ہونا چاہیے. جی بے شک. جی ضرور، ہمارے کسی اور دوست کا، کسی ممبر کا کوئی سوال ہو تو وہ اپنا مائک آن کر سکتے ہیں. جیسے محمد عربی لوگ دنیا میں مجھ سے کہنے لگے کہ میں نے کہا تھا کہ حدیث ہے امام بخاری کی کہ یہ انسان زمانے کو گالیاں دیتا ہے، اور خاک تعالیٰ کہتا ہے زمانہ تو میں ہوں. تو پھر جب محمد صاحب نے سنا مجھ سے پہلی دفعہ کہ میں نے کہا خدا رحم کرے محمد صاحب پر، خدا زمانہ نہیں ہے، خدا زمانوں پہ گواہ ہے. تو اس دن محمد صاحب آئے اور کہا کہ میں دل و جان سے بہت شکر گزار ہوں کہ آج میری وہ چیز بدل گئی. میں نے کہا، بلکہ میں نے دعا کی خدا رحم کرے محمد عربی کہ زمانہ، خدا زمانہ نہیں ہے، وہ تو زمانوں سے پہلے تھا. تو بڑے خوش ہوئے. اسی ایٹیٹیوڈ سے ہمیں چلنا ہے، پھر ہم ترقی کریں. جی جی ضرور، بے شک. کسی دوست، کسی بھائی کا سوال ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں. جی کہ خدا کا سلام ہو حضور. خدا حافظ. اطہر صاحب، حضور سے سوال یہ ہے کہ حضور بیان کر رہے ہیں یہ اولیاء کرام کا، یہ صوفیاء کا، تو یہ سارے اولیاء کرام جو ہیں یہ صوفیاء ہیں؟ جنید بغدادی یا داتا علی حجویری، اکثر حضور ان کے اولیاء کے یہ صوفیاء ہیں، ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں. تو یہ سارے محمد رسول اللہ کے بعد ہی پیدا ہوئے، تو کیا ان کو قرآن یاد نہیں تھا، یا حدیث جو تھی اس پہ یہ عمل نہیں کرتے تھے، یا قرآن پہ عمل نہیں کرتے تھے، یا یہ ڈائریکٹ ہی خدا سے تھے ان کے تعلق روحانی؟ یہ سوال. کوئی ماں کے پیٹ سے تو نہ اولیاء پیدا ہوتا ہے، نہ ماں کے پیٹ سے کوئی نبی پیدا ہوتا ہے. انہوں نے بچپن ہوش سنبھالا، رجوع کیا، چاہ کہ روحانیت کیا ہے. تو سب سے پہلا جو معیار تھا وہ تو مسلمانوں کے لیے قرآن ہی تھا نا، حدیثیں تھیں. ایک زندگی تو لگ جاتی ہے حدیثیں پڑھنے میں، اور پھر ایک زندگی کئی کئی دفعہ قرآن پڑھا، پھر آخری عمر میں جا کے سمجھے. وہ کہتے ہیں ایک صوفی کہ میں، خدا نے مجھے اتنی صلاحیت دی کہ میں صبح اٹھ کے تہجد کے وقت شام تک میں ایک قرآن پڑھ سکتا تھا. اب مجھ سے الف لام میم نہیں پڑھی جا رہی. تو کہنا یہ ہے امان صاحب سے کہ ایک زمانہ گزر جاتا ہے روحانی ترقی کے. تو آپ نے بھی تو پڑھی نا حدیثیں ایوان صاحب نے، وہ کوئی جم کے تھوڑی اپنا صوفی پیدا ہوئے تھے. تو آپ نے بھی قرآن پڑھا. قرآن تو حضور آپ نے بھی پڑھا ہے، حافظ قرآن آپ بھی. اگر مجھے خدا نہ سمجھاتا تو میں بس پھر پڑھتا ہی رہتا میں ساری زندگی کو. یہی میرا سوال تھا کہ یہ ہاں حضور یہ سے تو تعلق. سوال ہے. تو اس کا جواب یہ ہے
کہ بہت مدت کے بعد جا کے پہچانا خدا کو. کسی نے جلدی پہچان لیا ہوگا، لیکن ان کی عمر 70 80 سال کے بعد جا کے وہ بات ان کو سمجھ لگی. اوہ ہو، جو ہم سمجھے تھے وہ ایسا نہیں تھا. جیسے وہ بایزید کا تو واقعہ پتہ ہے آپ کو کہ کتنا جیون گزر گیا. تو پڑھی تو حدیث انہوں نے، قرآن انہوں نے پڑھا تھا، انہوں نے بھی ریسرچ کی، انہوں نے بھی تلاش کی، لیکن بہت سی چیزوں کو سمجھنے میں دیر ہو جاتی. اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے اپنی کتاب پڑھنے میں غلطی ہو گئی. لو جی، باقیوں کو تو چھوڑ دیں ایوان صاحب. نہیں صحیح ہے. ہاں، خدا نے پھر مجھے آ کے سمجھایا، لکھ تو نے دیا ہے، سمجھا نہیں ہے تو. ہاں، اب میں خدا کو میں والدین کہتا ہوں کہ ابا جان لکھ بھی دیا، میں سمجھا نہیں. ہاں، خدا نے پھر اگلی کتاب میں لکھوایا. تو پھر خدا نے کہا اب تو سمجھا کہ ان شاء اللہ اللہ کل شیء قدیر، کہ میں ہر چیز پہ قادر ہوں. ایویں تو لکھ کر بیٹھا ہوا ہے اور سمجھا نہیں. تو سمجھنے میں میرے جیسا بڈھا جو ہے وہ آخری عمر میں 77 سال میں سمجھ رہا ہے، تو دیر ہو گئی کہ نہیں ہوگی اثر. جی اب باقی تو اس کو تو چھوڑ دے. ابھی خدا نے مجھے کہا ہے تجھے اور چیزیں اب میں تجھے کچھ اور سمجھاتا ہوں. وہ جو کچھ سمجھا، میں تو پڑھ گیا تھا سارا قرآن، الف لام میم سے والناس تک میں تو گیا. تو میں نے ABC ساری رٹی ہے، اے سے 100 بھی رٹا. خدا نے کہا کہ اب میں تجھے پھر الف سے شروع کرا. ہائے اے رب، تو کیا کر رہا ہے؟ اب تو اس عمر میں آ کے مجھے بتا رہا ہے کہ الف بے تے سے ABC کیا ہوتی ہے. شکر ہے اب بھی جلدی آ گئے. گیا 85 سال کی عمر میں سمجھاتا مجھے. تو وہ میری روحانیت تھی، وہ ان کی روحانیت تھی. میں بھی کہاں بڈھا ہو کے سمجھاؤں. تو ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے. عشق سے مراد روحانیت کے بھی اور پتہ نہیں کون کون سے جہان باقی. اگر اس پوائنٹ آف ویو میں میں نے اپنی مثال دے دی تو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی ایمان صاحب کو. جی جی، بہت بہت شکریہ. ہاں جی، چلو اچھا ہے کہ جی ہاں سب شکریہ جی. حضور ہمارے ایک ممبر ہیں امریکہ سے. جی وہ اکثر ایک اپنے کولیگ کی طرف سے سوالات کرتے ہیں. آج بھی انہی کا سوال ہم نے انگلش سیشن میں پڑھا تھا. جی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہی از سیئنگ دیٹ نو ریلیجن کین سکسیڈ بیکاز آل آف دیم آر فالوئنگ رونگ پاتھ. تھینک یو. وہ آپ کے جواب سے بڑے مطمئن ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بھی مذہب جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ سارے کے سارے غلط راستے کی طرف مائل ہیں. یہ بھی غلط ہے جو انہوں نے سمجھا ہے. تھوڑی سی میں اور روشنی ڈال دیتا ہوں جی تاکہ سمجھنے میں ذرا اور وسعت پیدا ہو جائے. ٹھیک ہے، مطمئن تو ہو گئے میرے جواب سے؟ ٹھیک ہے. جی ٹھیک. آپ جب بچے ہیں اور کچی پکی میں جاتے ہیں تو 5ویں میں جاتے ہیں، پھر 6ٹھی میں جاتے ہیں. تو جو آگے جاتے ہیں، میٹرک میں بھی جاتے ہوں گے آپ. تو میٹرک جو تھی وہ بنیاد بنی کالج میں جانے کی کہ نہیں بنی؟ جی میں یہ کہتا ہوں جو میٹرک ہی کرتے نہیں. وہ جو تعلیمات آئی ہیں میٹرک والی، 5ویں والی، تورات، قرآن یا بدھ کی یا کنفیوز کی، وہ غلط تو نہیں ہے. انہوں نے تمہیں چڑھایا ہے کہ تم آنے والی تعلیم کو سمجھ سکو، تو وہ غلط کیسے ہو سکتی ہے؟ ہاں،
اپنے وقت میں وہ جو کچھ تمہیں دے سکتے تھے دے دیا. اب محمد صاحب نے چھلانگ مار کے موسیٰ کے دور میں چلے گئے, ورنہ اگر موسیٰ کی شریعت کو چھوڑ کر عیسیٰ کی تعلیم کو پڑھتے تو پھر اسلام میں شریعت نہ ہوتی. عیسیٰ کی تعلیم کو فالو کرنے سے شریعت نہ ہوتی, مذہب نہ ہوتا, اور ممکن تھا کہ خدا محمد صاحب کو ہی مسیح بنا دیتا. رجحان تھا فرشتوں کی طرف. تو یہ تعلیمات جس لیول پہ بھی آئیں وہ غلط نہیں ہے. اپنے اپنے وقت کے مطابق وہ تعلیمات جو آئیں انہوں نے آپ کو اور کوالیفائڈ کر دیا آگے کی تعلیمات کے لیے. وہ انگلش سمجھتے ہیں کہ اردو سمجھتے ہیں؟ حضور وہ انگلش میں سارے سوالات کیے انہوں نے. اچھا اوکے, ورنہ میں انگلش میں دے دیتا ہوں. جی ہمارے وہ ممبر ان کو اردو میں انگلش میں سمجھا سکتے ہیں کہ وہ پروگرام سنیں. ٹھیک ہے, پھر ٹھیک ہے. میں اس کی مثال یوں دے دیتا ہوں. اثر جی اسلام آیا, اسلام کے آنے سے مجھے برہما, شیو اور وشنو کی پلیٹیں نہیں چاٹنی پڑی. جی اسلام ہوں گی بہت سی چیزیں جو صحیح بھی نہیں, لیکن توحید کا جو معیار تھا وہ بڑا کلیئر تھا. لا الہ الا اللہ, کوئی نہیں سوائے اس کے. اچھا, اس کلیئرنس کی وجہ سے صوفیت آئی. تو آل دی وے جو ہے وہ تعلیم غلط کیسے ہو سکتی ہے؟ اچھا یوں مثال دے دیتے ہیں, اسلام بھی آ چکا تھا, میں ہندو کا بچہ ہی ہوتا, اب میں نے گائے کو گاؤں سائی بنایا ہوا ہے, تو مجھے خدا کیسے ملتا؟ میں نے وشنو کو خدا بنایا ہوا, شیو کو بنایا, بیسس ہی نہیں ہے خدا سے ملنے کی. وقت بھی ضائع ہو جاتا میرا. تو اسلام جو آیا ہے اور میرے دادے پردادے ہندوؤں سے مسلمان ہوئے, ان سے ایک ایڈوانٹیج یہ مل گیا لاٹری کا کہ خدا کا کلیئر کانسیپٹ تھا. اس کلیئر کانسیپٹ سے بہت جلد صوفیت کا بھی سمجھ میں لگ گئی, اسلام کی بھی سمجھ میں آ گئی. تو جو جہاں جہاں تک آپ کو لاتا ہے, آپ دیکھیں نا, آپ سوئے میں تیرتے ہیں بچوں کی طرح, سوئے میں آپ بھی تیرے ہوں گے, وہ بس گھٹنوں تک ہی پانی ہوتا ہے, وہ ایسے ہاتھ پیر مارتے رہتے ہیں. آپ پہنچے سوئے سے بات نہر کے اوپر, اور کہنے لگے کہ سوا تو غلط تھا. اور بھائی نہر بھی اگر تمہیں تیرنا آ گیا, نہر میں بھی وہ تیرتے ہیں جن کو تیرنا نہیں آتا صحیح, وہ بھی ہاتھ پیر ہی مارتے رہتے ہیں. اگر ڈونگا پانی آ جائے تو مر جاتے ہیں, کڑپ سے نیچے چلے جاتے ہیں. تو بھائی وہ نہر بھی غلط تھی؟ نہیں نہیں نہیں, وہ غلط نہیں تھی. وہ اس کے بعد دریا آئے, وہ تیریکی میں جو دریا میں تیرتا ہے وہ تیریکی تیرنے میں ایک خاص ملکہ رکھتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو مذہب آئے ہیں ایتھکس مورل ویلیو, ان کی جو قدر و قیمت ہے آپ کو یوں دیکھنی چاہیے کہ جب آپ کنڈر گارڈن تھے تو جو سکھایا گیا اس کے بغیر آپ کچی پکی میں نہیں جا سکتے تھے. 5ویں تک جو پڑھایا گیا اس کے بغیر 6ٹی میں نہیں جا سکتے تھے. آپ میٹرک میں جو پڑھایا گیا ہے اس کے بغیر آپ کالج میں جا سکتے تھے. تو ان مذاہب غلط نہیں تھے پلیز. ٹھیک ہے, وہ مطمئن ہو گئے, پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا تھا ان سے,
مجھے تو یاد بھی نہیں ہے. جی حضور. ہاں جی. تو اس کانسیپٹ میں دیکھا جائے گا، اس کانٹینٹ میں، ٹھیک. لیکن غلط نہیں ہو سکتے. ایتھکس مورل ان کی قدر و قیمت سے آپ میٹرک 5ویں سے 10ویں اور 10ویں سے کالج اور کالج سے یونیورسٹی گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو خدا نے کسی وقت میں بھی اکیلا نہیں چھوڑا. ریلیٹیو تعلیمات آتی رہی ہیں جس نے آپ کو روحانی طور پہ جہاں تک ہو سکتا تو کھول دیتے ہیں. تو یوں سمجھیں گے تو میرا جواب جو پچھلا ہے وہ پھر پازیٹیو ہو جائے. جی حضور، اگر آپ اجازت دیں تو میں وہ، چونکہ انگلش کے سیشن کا سوال تھا، جی وہ اردو سیشن میں بھی آپ کے گوش گزار کر دوں تاکہ پورا کانسیپٹ سمجھ میں آ جائے. جی. وہ سوال یہ تھا جی کہ وائی دوز prophets saw God and even they did not fulfill their duties given by God and killed many human beings. جو لوگ خدا سے ملے prophets، یہ کیسے ممکن ہوا کہ وہ خدا سے مل کر بھی وہ بدل نہیں سکے بلکہ انہوں نے انسانیت کا قتل عام بھی کیا؟ Answer is very simple. You all don't come first in the class. Or how many people come in the class first? Only one. Or few? I don't know, only one. How many come second? One. How many come third? Yeah, maybe one or two. How many we fail? Yeah, few, many. Men. So this different prophet, whatever they grow, they make a decision according to this time period. Yes. Yes. They cannot do other way around actually. So today in the lecture I say, seeing the God is not mean that you have changed. If this is the condition, seeing after God you become holy or you change or you're special, this is not true. Because Lucifer saw also God. Lucifer also saw paradise. Why he did not change? Seeing God is not enough. Second, indirect dimension. In the end, Muhammad saw 2 times God. Most of the time, indirect dimension of God. Who was guiding Muhammad? Archangel Gabriel and other prophet too. Yes. Yeah. So 2 times seeing God means that you change. Then Lucifer should change because he saw many times God. So this is not a compulsory that seeing God you change yourself. I have many prophets in our movement. They saw God. God visited them at home. They're keeping even chair. But it is not enough because they isolated from mission. Truth is always painful. So seeing God, that why they did not do perfect job is not enough. Their spiritual growth was requiring to understand the truth. Actually. According to this knowledge, they was act. Actually. So I hope you understand that. Yes, sir. Thank you so And much. my other explanation you can add today. Then my answer is totally complete. جی. تو بہت شکریہ جی. حضور ایک اور ممبر کا سوال ہے جی. یہ ہمارے سید صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ انہیں ایکسپلین کر دیں گے، ٹرانسلیٹ کر دیں گے. جی. تو حضور ایک اور سوال ہے، اور اس سوال کے اختتام پر میں آپ سے درخواست کروں گا. ایک ممبر ہیں، آپ انہیں جانتے ہیں، وہ آج کے پروگرام کے بعد تھوڑی دیر کے لیے آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. جی. تو اس لیے میں اس سوال کو آخری سوال آج کا میں پروگرام کا رکھوں گا، اگر آپ اجازت دیں تو. وہ آپ نے بتا دیا جو آپ کے لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں.
جی جی آواز میں اتنی تیزی نہ تھی. جی جی میں نے انہیں وجہ بھی پوچھی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ وجوہات تھیں اور اس کا آئندہ خیال رکھیں گے، اگر ویڈیو لمبا ہے تو اس کو 2 حصوں میں کر دیں گے، بالکل ٹھیک. لیکن آواز جو ہے وہ اسی طرح چلے گی جس طرح باقی ویڈیوز میں ہے. بالکل، کیونکہ وہ کیونکہ جی فیلنگ جو ہے وہ ختم ہو گئی. جی جی میں سن رہا تھا، میری فیلنگ نہیں آئی، کیونکہ جب کوئی بات ہی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے اتنی تیزی سے، تو وہ دل پہ کیسے اپنا اثر انداز ہوگا. جی جی چلو جی ٹھیک ہے. آپ جی وہ میں نے ان سے بالکل. بھی پوچھا تھا اور آپ لوگوں سے بھی، ان کو 2 حصوں میں کریں پھر تقسیم. جی اور کہہ رہے ہیں اینڈ میں دی سیکنڈ پارٹ سون یو گنا ہے. جی بالکل. If you want to know the second part, soon you're gonna hear. Yes, please جی be kind and wait. But اثر کو ایسا نہ کریں کہ 190 کی رفتار سے آیا ہے 200 کی رفتار سے گیا میں. کیونکہ خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیشہ غم کی حالت میں اترتا ہے، اس میں بڑا ٹھہراؤ ہوتا ہے. بے شک. اس اب دیکھیں نا، میں بتاتا ہوں آپ کو کہ وہ رکوع میں ابھی گئے ہیں، پتہ نہیں کیسے پڑھتے ہیں، ادھر رکوع میں ادھر کھڑا ہو گیا وہ. ایسے سجدے نہیں کیے جاتے، نہ رکوع میں جایا جاتا. اور میں مثال دیتا ہوں، جیسے میری بیوی ہیں، وہ کہہ رہی میں گزری کوئی رات کے وقت تو میں نے تیری آواز سنی، تو مجھے پتہ لگ گیا کہ مناجات کر رہا ہے. پھر میں گزری تو پھر بھی مناجات کر رہا تھا. پھر میں واپس آئی تو کچھ خاموشی تھی، تو میں نے کان لگایا تو پھر بھی کچھ باتیں کر رہا تھا، جیسے کوئی بہت محبت کرنے والا تیرے سامنے بیٹھا ہوا ہے. خود ہی سوال کرتا تھا، خود ہی جواب دیتا تھا. اس دفعہ میں ڈر گئی، بندہ کہیں پاگل تو نہیں ہو گیا. سوال بھی خود اور جواب بھی خود. اچھا ایک اور جواب سن لیں. محمد صاحب رات کے وقت ایسے کرتے جیسے سو گئے ہیں، تو انتظار کرتے کہ ختیجہ کی آواز آئی خراٹے وغیرہ. تو کہتی میں نے ایک دن ایویں مصنوعی طور پر جھوٹ موٹ خراٹے مارنے شروع کر دی. چاہتی میں یہ تھی کہ آج رنگے ہاتھوں پکڑو، واری میری اور تو کہیں اور گیا ہوا ہے. تو جب محمد صاحب نے یقین کر لیا کہ خوب خراٹے مار رہی ہے، آپ آہستہ سے اٹھے اور جب تھوڑا سا فاصلہ ہو گیا تو انہوں نے وہ پیچھے پیچھے کہ آج پکڑوں گی میں، تو مجھ سے بھی تو سونیاں ہو سکتی ہیں. جویریہ بی بی عائشہ سے بھی زیادہ سونی تھی. تو کہتی ہیں کہ آپ، میں نے کیچ کیا کہ وہ تو کہیں نہیں جا رہے بڈھی کے پاس، وہ تو مسجد نبوی میں جا کر میں اتنا روئے جیسے ڈیک کی آوازیں نہیں آتی، ڈیک کی. اور مجھے نظر نہ آئے بندہ، بھائی نماز پڑھتا ہے تو کبھی رکوع کبھی سیدھا کھڑا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. وہ جی سجدے میں بھی کہتی وہ تو نہ سیدھے کھڑے تھے، نہ رکوع میں نہ سجدے میں، وہ تو پیٹ کے بل لیٹے پڑے ہوئے تھے. بھائی آپ مجھے بتائیں کبھی نماز ایسی بھی ہوتی ہے؟ ہاں ہاں ایسے کہتی میں نے، مجھے پھر بھی سمجھ نہیں آئی کیسے لیٹا ہوا بندہ، جیسے کوئی بوسیدہ کپڑا نہ پھینک دیتے آپ لاپا وغیرہ. پیٹ بالکل ہی اور روئے جا رہے ہیں.
میں نے کہا بھائی ہمیں اور نماز پڑھاتے ہیں، اپنے آپ اور پڑھتے ہیں، یہ یہ بھی منافق کی نشانی ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی تمہاری اس پہ جائیں گے تو پھر ساری باتوں کو کھولنا پڑے گا، یہ تو منافقیت ہے۔ ادھر خود بستر میں خوب لیٹ کر گرما کر ہے، یہ کیسی نماز ہوئی بھائی؟ ہے؟ ادھر خوب لیٹ کر اور خوب مزے لے کے نماز ہو رہی ہے۔ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اگر بیماری کی حالت ہے تو بیٹھ کے پڑھ لو، ورنہ فرض ہے کھڑے ہو گئے۔ تو کہتی میں نزدیک ہوئی، میں نے کہا بندہ پھر بھی بولے جا رہا ہے، روئے بھی جا رہا ہے، بولے بھی جا رہا ہے، اور بڑی عجیب کیفیت ہے، جیسے ڈیگ میں سے گڑ گڑ کی آوازیں آتی ہیں۔ تو میں نزدیک ہوئی تو میں نے سنا محمد عربی کیا کہہ رہے، وہ کہہ رہے تھے اے خالق میرا خیال اور میرا دل تجھ میں کھویا گیا ہے۔ آئے ہے، لو جی پڑھ کے دکھا دو یہ نماز۔ میں کہتا ہوں ساری امت کی نمازیں کٹی کر کے ایک طرف، اور کوئی یہ کہہ دے کہ میرا خیال ہے، آئے ہے کہ میرا خیال کہیں بھی نہیں ہے، تجھ میں کھویا گیا، چلا گیا وہ مجھے چھوڑ کر، آئے میرا خیال اور میرا دل تجھ میں کھویا گیا، دونوں مجھے چھوڑ کے چلے گئے۔ تو کہتی بھی میں بڑی شرمندہ ہوئی۔ پھر آگے حدیث وہ ہے، اور تو میں نہیں بتاؤں گا کیونکہ اس سے پھر اعتراض ہو جائے گا کہ جی محمد صاحب نے یہ پھر حرکت کی ہوگی جب بی بی عائشہ نے بتایا۔ تو اس بات کو اگر آپ سمجھیں تو پتہ لگا کہ وہ نماز نہیں تھی جو تم پڑھتے ہو۔ ایک رات میں ایک کیا بولتے کئی دفعہ ہو گیا ہے، وقفے سے میں سمجھا کہ اب سجدہ پورا ہوا، میں سفر میں تھا، روح جسم میں لگی، میں پھر سجدے کے ساتھ کھڑا ہونے لگا تو سر اٹھا کر کے وہ کپبورڈ کو لگا، الماری کو، پھر ہوش آ گئے کہ بھئی روح واپس آ گئی ہے۔ تو نمازوں میں وہ اقبال نے بات تو صحیح کی، لیکن وہ کہتے ہیں اگر میں کچھ بتا دیتا اپنا مشاہدات تو مجھے انہوں نے احمدیوں کے مرزائیوں کی طرح کسی اور قبرستان میں دفن کر جی اچھا کہ صدیاں گزر گئیں تیرے سجدے سے کیا کوئی قرض ایسا سجدہ تیری دنیا بدل جائے، موزن اذان دیتا دیتا گزر گیا، ان کو آزان بھی نہیں سنائی دی۔ تو یہ ہے جی ان چیزوں میں جب آپ پہنچ جائیں گے خیالوں سے نکل کر خدا کے خیالوں میں، اور اپنے دل کی دنیا کو کہیں اور لے جائیں گے، تو اصل نماز ہی وہ ہوتی ہے۔ ایک اپنی مثال سے دی، ایک محمد عربی کی مثال سے۔ جی جی حضور بہت شکریہ جی حضور۔ آخری سوال ہے آج کے پروگرام کا۔ جی ہمارے ممبر جی پوچھتے ہیں کہ جو لوگ حادثاتی طور پر یا بچپن میں ہی دوران پیدائش مر جاتے ہیں، یا چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں، جی کیا انہیں دوبارہ یہی زندگی کا پروسیس دیا جاتا ہے، یا جسم کی زندگی کا موقع ایسے بچوں کو نہیں دیا جاتا؟ یعنی کہ ایک بچہ اگر پیدا ہوتے ہی فوت ہو گیا ہے، کیا ایسا ہوتا ہے کہ وہ پھر دوبارہ کسی اور کے گھر میں پیدا ہو جائے؟ نہیں، یہاں نہیں دیا جاتا، پھر اسے کسی اور دنیا میں بھیجا جائے، وہ بھی زمینیں ہیں، زمینوں میں فرق ہے۔ تو 12 سال تک کوئی اگر مر جائے یا کچھ ہو جائے تو موقع ملتا ہے، لیکن یہ ہوا بھی انسان کی گندیت سے۔ اگر خدا کی دنیا ہوتی تو کوئی مرتا بھی نہ، خدا کہتا ہے میری دنیا میں بیماری نہیں ہے، کوئی حادثات ہی نہیں ہے، تو اس نے 100 سال کی زندگی پانی تھی۔ تو کیونکہ ہمارے دادے پردادے بھی شیطان ہیں، ان کی وہ کیا کہتے ہیں جی، انہوں نے جو کھانا خراب کیا اور دنیا کو
ऐसी गंदगी में ले आए हैं, इससे बच्चों पे ये हादसात होते हैं। तो 12 साल की उम्र तक फिर उनको मौका मिलता है, लेकिन कहीं और, क्योंकि और भी जमीनें आबाद है। जी 12 साल से 18 साल फिर वो उसमें चांस जो है मिनॉरिटी में आ जाता है, फिर पोटेंशियल देखते हैं। 18 साल से 21 साल के अंदर फिर वो देखते हैं, तो ये निज़ाम फरिश्तों का है, तो वो इसको देखते हैं। और 21 साल के बाद जो टाइम होता है 21 से 30 साल के दरमियान, उसकी कैटेगरी कुछ और है। तो जो जो दरख्त पुराना होता जाता है उसके चांसेस कम होते हैं। जी जी सर, बहुत शुक्रिया जी। हमारे मेम्बरान में से किसी भाई किसी दोस्त का कोई सवाल हो, कोई हुजूर से बात करना चाहें तो अपना माइक ऑन कर सकते हैं। पाकिस्तान में भी हुजूर काफ़ी हालात साजगार ही हैं। नेटवर्क डाउन है, इस वजह से बहुत सारे दोस्तों के मैसेजेस जो हैं वो आए हैं कि वो प्रोग्राम सुन नहीं पा रहे, इंटरनेट का इशू है। तो इसलिए थोड़े आज तादाद में साथी कम है, लेकिन वो रिकॉर्डिंग सुन। तो फिर ऐसा कर ले, कोई सवाल नहीं है तो ले आए फिर उनको। जी हुजूर। तो कि मैं यहाँ पे प्रोग्राम को ख़त्म कर देता हूँ। जनाब मसीह ज़मा खुदा के दिल, आज के दौर के नए आदम हज़रत ज़ैद खान साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी और आपकी सराहनीय रहनुमाई के लिए हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। सभी मेम्बरान का शुक्रिया। अगले प्रोग्राम में मुअय्यन वक्त पर दोबारा मुलाकात होगी। सब पे खुदा की सलामती। तो बुलाना पड़ेगा ये लाइफ को।